ناظرین آداب، میں ہوں محمد عامر بدر۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ CBSE اسکولوں میں نئی پہل، جماعت 6 سے 9 تک کے طلبہ کورین، فرانسیسی اور ہسپانوی زبان بھی سیکھ سکیں گے۔ کیرلا میں عالمی معیار کے تعلیمی مراکز قائم کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ VD ستیشن کا اعلان۔ اور 2027 سے نیٹ UG آن لائن منعقد ہوگا، سپریم کورٹ میں NTA کا بڑا اعلان۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے نئی تعلیمی پالیسی کے تحت زبانوں کی تعلیم کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس نئی پہل کے مطابق جماعت 6 سے 9 تک کے طلبہ کو کورین، فرینچ، اسپینش سمیت دیگر غیر ملکی زبانیں سیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ یہ اقدام قومی تعلیمی پالیسی 2020 اور نئے نصابی فریم ورک کے تحت کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد طلبہ میں کثیر لسانی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور انہیں عالمی سطح پر بہتر مواقع کے لیے تیار کرنا ہے۔ نئے ضابطوں کے مطابق طلبہ کو 3 زبانیں پڑھنی ہوں گی، جن میں کم از کم 2 ہندوستانی زبانوں کا ہونا ضروری ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسکول غیر ملکی زبانوں جیسے فرانسیسی، جرمن، اسپینش، جاپانی اور کورین کو تیسری زبان کے طور پر پیش کر سکیں گے۔ کیرلا کے وزیر اعلیٰ VD ستیشن نے اعلان کیا ہے کہ ریاست میں اعلیٰ تعلیم اور تحقیق کے فروغ کے لیے اکیڈمک سینٹرز آف ایکسیلنس یعنی تعلیمی مراکز امتیاز قائم کیے جائیں گے۔ ان مراکز کا مقصد طلبہ، محققین اور اساتذہ کو عالمی معیار کی سہولیات فراہم کرنا اور کیرلا کو ملک کے اہم علمی و تحقیقی مراکز میں شامل کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ دور میں علم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی ہی ترقی کی بنیاد ہیں، اس لیے حکومت تعلیمی شعبے کو مزید مضبوط بنانے کے لیے جامع منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ ان مجوزہ مراکز میں جدید لیبارٹریاں، تحقیقی سہولیات، بین الاقوامی تعلیمی اشتراک اور اختراعی پروگرام متعارف کرائے جائیں گے تاکہ طلبہ عالمی سطح پر مقابلہ کرنے کے قابل بن سکیں۔ ملک کے سب سے بڑے میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ UG کے حوالے سے ایک اہم تبدیلی سامنے آئی ہے۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے سپریم کورٹ کو بتایا ہے کہ سال 2027 سے نیٹ UG امتحان مکمل طور پر کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ یعنی آن لائن موڈ میں منعقد کیا جائے گا۔ اس طرح برسوں سے جاری پین اینڈ پیپر کے نظام کو ختم کر کے امتحان کو ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر منتقل کیا جائے گا۔ یہ اطلاع NTA نے سپریم کورٹ میں داخل اپنے حلف نامے میں دی، جہاں نیٹ UG 2026 کے مبینہ پیپر لیک معاملے اور امتحان کی منسوخی سے متعلق مختلف درخواستوں پر سماعت جاری ہے۔ عدالت میں NTA نے موقف اختیار کیا کہ ایک اعلیٰ سطحی ماہرین کمیٹی نے امتحان کو CBT موڈ میں منتقل کرنے کی سفارش کی تھی، جس کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا۔ NTA کے مطابق اس وقت تقریباً تمام بڑے امتحانات جیسے JEE مین، UGC نیٹ اور دیگر قومی سطح کے امتحانات پہلے ہی کمپیوٹر بیسڈ موڈ میں منعقد کیے جا رہے ہیں، جبکہ نیٹ UG واحد بڑا امتحان تھا جو اب تک روایتی آف لائن طریقے پر منعقد کیا جا رہا تھا۔ تلنگانہ حکومت نے اقلیتی طلبہ کے لیے وزیر اعلیٰ اوورسیز اسکالرشپ اسکیم کے تحت درخواستیں طلب کر لی ہیں، جو کہ 1 جون سے 30 جون تک جاری رہیں گی۔ اسکالرشپ کے حصول کے لیے طالب علم کی خاندانی آمدنی سالانہ 5 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ اہل طلبہ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے 20 لاکھ تک کی مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ تلنگانہ حکومت نے عیسائی طلبہ کے لیے 100 نشستیں بھی مختص کی ہیں۔ خواہش مند طلبہ اسکالرشپ کے لیے درخواست دینے اور دیگر تفصیلات کے لیے تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین B وینکٹیشم نے کہا ہے کہ 3800 جائیدادوں پر تقررات کے لیے محکمہ فائنانس سے منظوری مل چکی ہے، جن میں 1393 فارسٹ بیٹ آفیسر کی جائیدادیں شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امیدواروں کی بڑی تعداد کے پیش نظر امتحانات کو ملٹی زون 1 اور ملٹی زون 2 کے بنیاد پر منعقد کرنے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اس طریقہ کار کے تحت امیدوار اپنے متعلقہ زون میں ہی امتحان دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ امتحانی شیڈول اس انداز میں تیار کیا جائے گا
تاکہ کسی امیدوار کا موقع ضائع نہ ہو اور کسی کو ایک ہی امتحان دوبارہ نہ دینا پڑے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں تعلیمی سال 2026-27 میں میرٹ پر مبنی کورسز میں داخلے جاری ہیں۔ اس سال شروع کیے گئے میرٹ پر مبنی نئے کورسز میں ایم ایس سی کیمسٹری، ایم ایس سی بائیو انفارمیٹکس، ایم اے فلم میکنگ، پی جی ڈپلومہ ان آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ، پی جی سائبر لا، ایڈوانس ڈپلومہ ان پشتو، ایڈوانس ڈپلومہ ان فرینچ، ایڈوانس ڈپلومہ ان تیلگو کے علاوہ سرٹیفکیٹ کورس ان جویلری ڈیزائن شامل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے فون نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا یونیورسٹی کی ویب سائٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی نے جولائی 2026 کے تعلیمی سیشن برائے اوپن اینڈ ڈسٹنس لرننگ اور آن لائن پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اہل امیدوار اب یونیورسٹی کے سرکاری پورٹل کے ذریعے مختلف انڈر گریجویٹ، پوسٹ گریجویٹ، ڈپلومہ، سرٹیفکیٹ اور پی ایچ ڈی پروگراموں کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سرکاری نوٹیفیکیشن کے مطابق داخلے کا عمل 25 مئی 2026 کو شروع ہو گیا ہے اور درخواست فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 15 جولائی 2026 ہے۔ طلبہ متعلقہ ویب سائٹ کے ذریعے آن لائن رجسٹریشن کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے ایم بی بی ایس کورس مکمل کرنے کی زیادہ سے زیادہ مدت دوبارہ 10 سال کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ کمیشن نے گریجویٹ میڈیکل ایجوکیشن ریگولیشنز 2023 میں مجوزہ ترمیم کا مسودہ اپنی ویب سائٹ پر جاری کرتے ہوئے عوام اور متعلقہ فریقوں سے 30 دن کے اندر تجاویز اور اعتراضات طلب کیے ہیں۔ مجوزہ ترمیم کے مطابق طلبہ کو داخلے کی تاریخ سے 10 سال کے اندر لازمی روٹیٹری میڈیکل انٹرنشپ سمیت ایم بی بی ایس مکمل کرنے کی اجازت ہوگی، لیکن فرسٹ پروفیشنل ایم بی بی ایس امتحان پاس کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ 4 مواقع کی شرط برقرار رہے گی۔ اور آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ سی بی ایس ای اسکولوں میں نئی پہل، جماعت 6 سے 9 تک کے طلبہ کورین، فرانسیسی اور ہسپانوی زبانیں بھی سیکھ سکیں گے۔ کیرالہ میں عالمی معیار کے تعلیمی مراکز قائم کیے جائیں گے، وزیر اعلیٰ وی ڈی ستیشن کا اعلان۔ اور 2027 سے نیٹ یو جی آن لائن منعقد ہوگا، سپریم کورٹ میں این ٹی اے کا بڑا اعلان۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔